غریب نواز کے مزار میں بھی کھدائی کرے گا؟ ابھی تیرا ٹکر صحیح جگہ سے ہوا ہے، پتا چلے گا۔ تیرے باپ نے بھی کوشش کی تھی، ہوا میں اڑ کر غریب نواز کو نیچا دکھانا چاہا، غریب نواز کو ضرورت نہیں پڑی، جو کام غریب نواز کو کرنا چاہیے تھا ان کی جوتی نے کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں کمزور سمجھتا ہے، مگر غریب نواز کو کمزور سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ بہت اچھے، واہ 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 واہ۔ ہم اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوئے اور ہم نے ہندوستان میں بائی برتھ ہندوستانی ہے، تم بائی برتھ اور بائی چوائس ہم ہندوستانی ہیں، اور تم جس کرسی پر بیٹھے ہو 50 جگہ بھیک مانگنے کے بعد وہ کرسی ملی ہے، مگر غریب نواز جو ہندوستان کے سلطان بنے ہیں لوگوں کی وجہ سے نہیں، مصطفیٰ نے بنا کر بھیجا ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ سن رہے ہیں؟ کتنے لوگ سن رہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ غریب نواز، اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی شریعت سکھاؤ، اپنے بچوں کو بتاؤ کہ جب تک خدا کی مرضی نہیں ہوتی ہے موت نہیں آتی ہے۔ اگر میری موت اسی حادثے میں لکھی ہوئی ہے تو ڈرنا مت، یہ خدا کی مرضی ہے۔ دو چیزیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا، ایک ہے ایکسپیکٹیشن اور ایک ہے ایکسپٹیشن۔ یہ دو چیزیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا۔ کیا ہے؟ پہلی چیز ایکسپیکٹیشن، خواہش، جستجو، امید، توقع، آرزو، اسی کو ایکسپیکٹیشن بولتے ہیں۔ ایکسپٹیشن کہتے ہیں تسلیم کرنے کو، قبول کرنے کو۔ میری بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے، میں یہ سوچ کر بیٹھا ہوں، میری خواہش ہے، میری آرزو ہے کہ مجھے بیٹا ہو۔ میری بیوی جب ڈیلیوری ہوگی تو بیٹا ہوگا، یہ میں بھی سوچ رہا ہوں، میری بیوی بھی سوچ رہی ہے، یہ دونوں کی خواہش ہے، اسے ایکسپیکٹیشن بولتے ہیں۔ یعنی دونوں یہ سوچ کر بیٹھے کہ بیٹا ہوگا، مگر جب ڈیلیوری ہوئی تو بیٹا نہیں بیٹی ہی نہیں۔ اس وقت ایکسپیکٹ چھوڑو، ایکسپٹ کرو، یہ سوچو کہ میرے سوچنے سے کیا ہوگا۔ بیٹا ہم نے سوچا تھا، مگر اگر بیٹی ہی بھی ہے تو یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ اسے ایکسپٹیشن بولتے ہیں۔ میں یہ سوچا تھا کہ میری موت بستر پہ ہوگی، اسے ہم اپنی سوچ بولیں گے، اسے امید بولیں گے، اسے ہم خواہش بولیں گے، توقع بولیں گے، مگر میری موت بستر پہ نہیں ہوئی، کبھی مسجد بچانے کے چکر میں یا کسی مزار کے بچانے میں میری موت ہوئی، ہم شہید ہوئے، اسے خدا کی مرضی۔ زور سے بولیں، زور سے بولیں، اسے خدا کی مرضی بولتے ہیں۔ 100 سے زیادہ جنگیں لڑی حضرت خالد بن ولید نے، مگر ان کو موت بستر پہ آتی ہے۔ مگر کیا مطلب؟ جنگ کی وجہ سے موت ہو کوئی ضروری نہیں ہے، خدا کا جو فیصلہ ہوتا ہے اسی فیصلے کے مطابق موت ہوتی ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ باڈی گارڈ کیوں نہیں رکھتے، اتنے دشمن ہیں آپ کے؟ حضرت علی نے فرمایا کس نے کہا میرا باڈی گارڈ نہیں ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا میرا باڈی گارڈ میری موت ہے۔ زور سے، زور سے کہا میرا باڈی گارڈ میری موت ہے۔ جب تک موت کا وقت نہیں آئے گا یہ موت کسی کو میرے قریب بھی منڈلانے نہیں دے گی، اور جب وقت آئے گا تو یہ موت سب سے پہلے مجھے گلے لگائے گی۔ کیا بات! ہمارے علماء کیا فرماتے ہیں؟ زندگی بھی اللہ کی نعمت ہے، موت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اس لیے موت کی تمنا کرنے کے اوپر حضور نے پابندی لگائی ہے کہ موت کی تمنا نہ کرنا۔ لیکن حضور اعلیٰ حضرت کہ والد گرامی علامہ نقی علیہ الرحمہ اور حضور اعلیٰ حضرت نے جس کی وضاحت کی کہ حضور کی محبت میں دینی مقصد کے لیے موت کی تمنا کرنا اور حضور سے ملاقات کے لیے موت کی تمنا کرنا جائز ہے۔ زور سے بولیں، زور سے بولیں۔ یہ کہنا
یہ آرزو کرنا کہ مسجد بچاتے بچاتے میری موت ہو جائے مگر مسجد بچ جائے، اس خیال سے موت کی تمنا کرنا جائز ہے۔ مگر تم کیا کرتے ہو؟ فلاں لڑکی سے شادی نہیں ہوئی تو پنکھے سے لٹک جائیں گے، اس سے پیار کرتے ہیں، اس کو کہہ دیا کہ چلو بھاگ چلتے ہیں، میرے گھر والے مان گئے، تیرے گھر والے نہیں مان رہے، چلو بھاگ چلتے ہیں۔ اس لڑکی نے اپنے گھر کی عزت بچانے کے لیے بھاگنے سے انکار کر دیا تو یہ لچا پنکھے پہ لٹکے گا، یہ زہر کھا کر مرے گا۔ اسی لیے خدا نے جان دی تھی کیا کہ ایک لڑکی کے چکر میں اپنی زندگی قربان کرو۔ یہ جان کس کے لیے ہے؟ پوچھ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، مرنا ہے تو کسی لڑکی کے لیے نہیں مصطفیٰ کے لیے۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر۔ تقریریں کھلواڑ کے لیے نہیں ہوتی ہیں، جی واہ، لطیفہ بازی تم کو پسند ہے، ہمیں پسند نہیں ہے، ہمارے علماء کو بھی پسند نہیں ہے۔ تم جیسے لوگ جلسوں میں بھی اسی خطیب کو بلانا چاہتے ہو جو آ کر کے مذاق کرے، ٹھٹھا کرے، نہیں، حضور کی باتیں بتائیں۔ صحیح بات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو گشت کر رہے ہیں، اور 5 منٹ سن لیں چونکہ 1 گھنٹہ 15 منٹ کی گفتگو ہو گئی میری، اور 5 منٹ سن لیں، صرف 5 منٹ سنیں گے آپ؟ کتنے لوگ سنیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ اگر وہ واقعی سبحان اللہ ہے میری بات سننے کے بعد تو دیٹ آئی شوڈ ایکسپٹ، لیکن اگر وہ مذاق اڑانے کے لیے تو یہ نہایت ہی بڑی بدتمیزی ہے۔ سن لیا، یہ حضور کی محفل ہے، یا ایک ذرا سی بے راہ روی نہ مجھے پسند ہے، نہ ان علماء کو پسند ہے، نہ مصطفیٰ کو پسند ہے۔ یا ادب کے ساتھ بیٹھے ہیں اور حضور کی باتیں سنیں، حضور کے غلاموں کی باتیں سنیں، تب آپ کو اچھا لگے گا۔ حضرت عمر راتوں کو گشت کر رہے ہیں، سنیے گا۔ گشت کرنے کے دوران ایک آواز سنی آپ نے، آواز کا سنتے کہ خاتون بولتی ہے کہ بچے اگر رو رہے ہیں تو دودھ میں پانی ملا کر بچوں کو پلا دو، بچے سو جائیں گے۔ دوسری خاتون بولتی ہے نہیں، دودھ میں پانی ملانے سے حضرت عمر نے منع فرمایا ہے، دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی۔ دوسری خاتون بولتی ہے یہاں کون عمر آ رہا، یہاں عمر دیکھنے تھوڑے آ رہا۔ وہ خاتون بولتی ہے عمر نہیں آ رہا ہے تو کیا ہوا، عمر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، عمر کو پیدا کرنے والا خدا دیکھ رہا ہے۔ زور سے بولنا تھا، عمر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، عمر کو پیدا کرنے والا خدا دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ پوری گفتگو حضرت عمر سنے، اللہ اللہ۔ سننے کے بعد رات کو چلے آئے، صبح اپنے وزیر کو بھیجا اور کہا جاؤ پتہ کرو کہ وہ خاتون کون تھی جو دودھ میں پانی ملانے کی بات کر رہی تھی، اور وہ خاتون کون تھی جو یہ بول رہی تھی کہ عمر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، عمر کو پیدا کرنے والا خدا دیکھ رہا ہے۔ وہ وزیر گئے، پتہ لگا کر پتہ چلا کہ وہ ایک بوڑھی عورت ہے اس گھر میں جو یہ بول رہی تھی کہ بچوں کو دودھ میں پانی ملا کر بچوں کو پلا دو، یہاں عمر دیکھنے نہیں آ رہا۔ اسی کی ایک جوان بیٹی ہے جو ابھی تک کنواری ہے، وہ یہ بول رہی تھی کہ عمر نہیں دیکھ رہا تھا، کیا ہوا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے اپنا تمام بیٹوں کو بلایا، لائن میں کھڑا کر دیا اور کہا تم میں سے کون اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ زور سے بولے، تم کو گوری چمڑی چاہیے، کیا کرے گا، اس کا گال دھو کر پیے گا نا، کیا ہنسو مت جی، تم کو گوری چمڑی چاہیے، چاہے اس لڑکی کا کیریکٹر کتنا ہی بدکاری کی طرف مائل ہو، نہیں، اس کی پرواہ مت کرنا، یہ سوچنا لڑکی خوبصورت ہو یا نہ ہو مگر حضور کی سنتوں کی پابند ہو، یہ تمہاری سوچ ہونی چاہیے، یہ تمہارا خیال ہونا چاہیے۔ ایک بیٹے نے کہا کہ میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، حضرت عمر نے پیغام بھیجا۔ کون سی بات سن لی تھی حضرت عمر نے، کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی یہ، مگر جب بزرگوں کی نظر کسی ایک بات پر پڑتی ہے تو وہ ایک بات کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ کام ایسا کرو کہ خدا رحمتوں کے دروازے کھول دے. ایک بوڑھی عورت اس راستے سے گزر رہی تھی. کہا حسن کیا خدا کا ایسا بھی کوئی دروازہ ہے جو کھلا ہوا نہیں رہتا ہے؟ خدا کی رحمتوں کے دروازے کھلے رہتے ہیں, اس کا دروازہ بند کب ہوتا ہے؟ یہ جملہ سنتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں. ایک جملے پورے ضمیر کو جھنجھوڑ دیتے ہیں. کبھی کبھی کوئی بات جب دل سے نکلتی ہے تو پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیتی ہے. ایک جملہ تھا صرف. عمر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا, عمر کا خدا دیکھ رہا ہے. حضرت عمر فرماتے کون تم سے شادی کر, تم میں سے اس لڑکی سے کون شادی کرنا چاہتا ہے؟ ایک لڑکے نے کہا کہ ہاں میں شادی کرنے کو تیار ہوں. حضرت عمر نے رشتے کا پیغام بھیجا. وہ بوڑھی ماں مان گئی چونکہ غریبی تھی, غربت تھی, اور پھر حضرت عمر کے بیٹے کے لیے رشتہ مان گئی. کمال کی بات بتاؤ, میں اس لڑکی کی کوکھ سے خدا نے ایک بیٹی پیدا کیا, اور پھر اس کی کوکھ سے خدا نے ایک بیٹا پیدا کیا جس کو دنیا عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عمر بن عبدالعزیز کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. عمر بن عبدالعزیز وہ ہیں جو خلافت راشدہ میں نہیں ہونے کے باوجود ان کو خلافت راشدہ میں شمار کیا جاتا ہے. وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز. حضور کی ایک حدیث ہے نا, زکات دینے میں جلدی کرو ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ زکات کی رقم لے کر کے دوڑتے پھرو گے, کوئی زکات لینے والا نہیں ملے گا. کہے گا کل تلک آتے تو میں لے لیتا, مگر آج تو میں خود صاحب نصاب ہو گیا. یہ ایک دور آئے گا, مگر ایک بار یہ آ چکا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں یہ دور آ چکا ہے, ایک وقت آ چکا ہے. زکات کی رقم لے کر کے لوگ دوڑتے تھے تو زکات لینے والا نہیں ملتا تھا. یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ جو مصطفیٰ جان رحمت کے کیریکٹر کو دیکھنے کے بعد حکومت کرتے ہیں ان کی حکومت کا انداز الگ ہوتا ہے. جو کرسی پر بیٹھ کر فراڈ گیری نہیں کرتے. ابھی آج سے کچھ دنوں پہلے آیا تھا ڈونالڈ ٹرمپ, تو اسٹیڈیم جانے والے راستوں کنارے جتنے غریبوں کی جھوپڑیاں تھی اس کے سامنے دیوار اٹھائی جانے لگی غریبی چھپانے کے لیے. راجا غریبی چھپاتا نہیں ہے, غریبی مٹایا کرتا ہے. اور اگر ایسا راجا دیکھنا ہے تو چل مصطفیٰ کی گلیوں میں دیکھ, حضور کے غلاموں میں دیکھ. آئے تھے کچھ لوگ مدینہ اور کہا تھا کہ مدینے کے سلطان کہاں؟ ایران سے آئے تھے لوگ. کہا مدینے کے سلطان کہاں ہے؟ مدینے کے لوگوں نے کہا سنو, یہاں سلطان نہیں رہتا ہے, یہاں مصطفیٰ کا غلام رہتا ہے, یہ مدینہ ہے. زور سے بولے. کہا کہ عمر سے ملنا چاہتے ہیں, عمر سے ملنا چاہتے ہو چلو ملاتے ہیں. لے گئے. کیا بات. کھجور کے درخت کے نیچے سوکھی زمین پر اینٹ کا تکیہ بنا کر حضرت عمر فاروق چین کی نیند سو رہے ہیں. زور سے بولنا تھا. چین کی نیند سو رہے ہیں. ایران سے آئے ہوئے لوگوں نے کہا کہ عمر کو نیند کیسے آ گئی؟ ان کے اتنے دشمن ہیں تو سوکھی زمین پر بغیر کسی سیکیورٹی کے, بغیر کسی پروٹوکول کے, بغیر کسی حفاظتی دستے کے سوکھی زمین پر نیند کیسے آ گئی؟ مدینے کے لوگوں نے جواب دیا تمہارا بادشاہ غریبوں کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے تو محلوں میں بھی نیند نہیں آتی ہے, مگر مدینے کا بادشاہ غریبوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے تو سوکھی زمین پر بھی خدا چین کی نیند عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علامہ شہاب الدین ثقافی صاحب قبلہ, علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. سوکھی زمین پر بھی خدا چین کی نیند عطا فرماتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا کپڑا فروش. آخری بات میری سن لے, تقریر ختم. ایک بار زور سے کہیں یا رسول, اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. مجھے کہا گیا تھا کہ 1 بجے تک آپ کو چھوڑ دیں گے, مگر باتیں اتنی اچھی نکل گئیں اور آپ سن رہے ہیں دلچسپی کے ساتھ, یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے. ایک بار زور سے کہیں یا رسول. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا کپڑا بیچنے والا, جیسے پھیری کرنے والا آپ کے علاقے میں آتے ہیں, آپ کے علاقے سے لوگ باہر بھی جاتے ہیں نا, پھیری کرنے والا, کپڑا بیچنے والا.
کہا کپڑا دکھاؤ، حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کپڑا دکھایا، کہا اس سے سستا دکھاؤ، دکھایا، کہا اس سے بھی چیپ دکھاؤ، دکھایا، کہا اس سے بھی سستا دکھاؤ، دکھایا، کہا اس سے بھی سستا۔ وہ کپڑا بیچنے والا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا چہرہ دیکھ رہا ہے، کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا آج سے کچھ دنوں پہلے میں آپ ہی کے پاس آیا تھا اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ مہنگا دکھاؤ، میں نے دکھایا تھا، آپ نے کہا اس سے مہنگا دکھاؤ، میں نے دکھایا تھا، آپ نے کہا تھا اس سے بھی مہنگا دکھاؤ، میں نے دکھایا تھا، مگر آج سسٹم الٹا ہے۔ کل آپ مہنگا کپڑا مانگ رہے تھے اور میرے پاس جو سب سے مہنگا کپڑا تھا، قیمتی تھا، میں نے وہ دیا تھا، آپ نے لیا، اور آج سب سے سستا مطلب کیا ہے؟ زور سے بولیں، حضرت عمر کا جواب سنیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اس وقت میں بادشاہ نہیں تھا، اپنی مرضی کے مطابق مہنگا کپڑا پہنتا تھا، مگر آج میں بادشاہ ہوں، اس لیے سستا کپڑا پہنوں گا، اس لیے کہ تاکہ میری رعایا سستا کپڑا پہنے تو اسے شرم محسوس نہ ہو، یہ سوچے کہ میرا بادشاہ سستا کپڑا پہنتا ہے تو مجھے پہننے میں کیا حرج ہے۔ یہ ہے مدینے والے سلطان کے کیریکٹر کو اپنانے والوں کا طریقہ۔ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ حضور کا ہاتھ خالی ہے، مگر جب مصطفیٰ نوازنا چاہیں تو کائنات کا خزانہ حضور نواز دیں، وہ میرے مصطفیٰ ہیں۔ زندگی نے پھر کبھی وفا کی تو انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی۔ ہمارے بولنے میں یا آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو، سبھی حضرات ہمارے ساتھ مل کر بآواز بلند توبہ استغفار پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، زور سے کلمہ شہادت پڑھیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، نظر سے مجھ کو کیا پلا کے چھوڑ دیا،